لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قرآن مجید میں بدگمانی کو منع کیا ہے، اسی لیے سورہ حجرات کی آیت میں پروردگار یہ اعلان فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. صاحبان ایمان سے پروردگار مخاطب ہو کر کے یہ اعلان کرتا ہے: اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بدگمانی سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت زیادہ بدگمانی یہ گناہ ہے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ملتا ہے: وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. گمان کیا اور برا گمان تو یاد رکھو ہلاک ہونے والی قوم میں تمہارا شمار ہوگا. اور پھر ایک آیت میں ملتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے وہ ایمان لانے والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس میں تم جستجو کرو. لہذا انسان کو یہ متوجہ کیا جا رہا ہے، انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو گمان اور بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. بدگمانی کئی طرح کی ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان عیاذا باللہ خدا کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے، کبھی رسول اور اہل بیت کے سلسلے میں، اولیاء الہی کے سلسلے میں، کبھی لوگوں کے سلسلے میں، کبھی خود اپنے ہی کو بدگمانی میں تصور کرنے لگتا ہے. لہذا انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے. اللہ کے لیے بدگمان یہ ہوتا ہے کہ اس کو فلاں کو اتنا دے دیا، میں اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، میں اتنے روزے رکھ رہا ہوں، میں اتنی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میرا وہ بھائی ہے مگر اس کو پروردگار نے عطا کیا، مجھے نہیں عطا کیا. اس میں کون سی خصوصیت ہے جو مجھ میں نہیں پائی جا رہی ہے؟ طرح طرح کے تصورات اور خیالات ہوتے ہیں. اللہ کی مدد، رسول کی مدد، اہل بیت کی مدد اس کو ہے، مجھے نہیں ہے. فلاں شخص ایسا ہے، اس کا کام ایسا ہے، جبکہ ہم کو بدگمانی سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یاد رکھنا چاہیے مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں: سوء الظن یفسد الامور ویبعث علی الشرور. بدگمانی فساد تمہارے امور میں، تمہارے کاموں میں خرابی کا باعث بنتا ہے اور تم کو برائیوں کی طرف بدگمانی لے کر کے جاتی ہے. لہذا انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے. اور ایک دوسرے موقع پہ فرماتے ہیں: لا ایمان مع سوء الظن. ایک جہاں پر ایمان اور برا گمان ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. لہذا ہمیں اپنے تصورات میں، اپنے خیالات میں برا گمان دوسرے کے لیے بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ بدگمانی سے جو انسان کو نقصانات ہونے والے ہیں، ان نقصانات میں سب سے اہم یہ نقصان ہے کہ انسان ہمیشہ رنج و غم کے عالم میں رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے لیے تصورات غلط رکھتا ہے. لہذا وہ افسردہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے. چونکہ وہ دوسروں کے سلسلے میں طرح طرح کے تصور رکھتا ہے، طرح طرح کے خیالات رکھتا ہے،
اور وہ بھی اچھے خیال نہیں، غلط خیالات، لہذا یہ آدمی کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا ہے، ڈر اس کا دگنا ہو جاتا ہے، خوف کرنے لگتا ہے کہیں وہ مجھے ختم نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے۔ لہذا انسان کو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ شیطانی وسوسے اس کی وجہ سے انسان کے اندر آتے ہیں، طرح طرح کے انسان کے اندر وسواس پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اہم ترین جو مشکل ہے اس سوء ظن کی، غیبت کا سبب بنتا ہے۔ یہ سوء ظن، انسان غیبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے سوء ظن کی وجہ سے۔ دوسرے مومن کے احترام کرنے میں پھر وہ کوتاہی کرنے لگتا ہے، پھر دوسرے مومن کا احترام ویسے نہیں کرتا ہے جیسے اسے کرنا چاہیے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے میں پھر وہ کوتاہی کرنے لگتا ہے، حقوق الناس کے ادا کرنے میں وہ کمی کرنے لگتا ہے، عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بدگمانی، انسان کے خود کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ سوء ظن میں انسان جب ہوتا ہے تو انسان کو جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ لینے لگتا ہے، جلدی سے سوچنے لگتا ہے اس نے ایسا سوچا ہوگا میرے بارے میں، جبکہ منع کیا گیا ہے، سوء ظن نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ انسان کا دل اندھیرے میں پڑ جاتا ہے، تاریکی میں چلا جاتا ہے، دل کا وہ نورانی نقطہ سیاہ ہونے لگتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، نیتیں اس کی خراب ہو جاتی ہیں، نیتوں کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے، اچھی نیت اس میں پھر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو اچھی نیت کے لیے سوء ظن سے بچنا چاہیے۔ حسد کی بنیاد پر انسان سوء ظن کرتا ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے، اس بنیاد پر انسان دوسرے کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے، تو بدگمانی کا سبب حسد ہے۔ یہ کیسے ایسے ہو گیا، اس کے پاس کیسے اتنی دولت آ گئی، یہ کیسے صاحبہ ثروت میں سے ہو گیا۔ انسان اپنے نفس کا اعتماد کھو دیتا ہے، اس کا اعتماد نفس کا باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے جو ہے یہ سوء ظن کرتا ہے۔ لہذا انسان کو سوء ظن سے بچنا چاہیے، اور جو انسان سوء ظن سے بچتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ اور سوء ظن آنے کے جو اسباب ہیں وہ ان اسباب میں سے بہت جلد فیصلہ کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بہت جلدی یہ ہر آدمی کے بارے میں فیصلے قائم کرنے لگتا ہے، ہر آدمی کی بات کو سن لیتا ہے۔ ایسا آدمی جو سوء ظن کرتا ہے وہ ہر آدمی کی بات کو، ادھر کسی نے کچھ کہا فوراً اس نے دوسرے کی بات کو سن لیا۔ لہذا انسان کو سوء ظن سے بچنا چاہیے، اور سوء ظن سے بچنے کی بنیاد پر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر انسان سوء ظن کرتا رہتا ہے تو ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، ایسا انسان کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا ہے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں کہ سوء ظن سے منع کیا گیا ہے، کہ انسان کو سوء ظن نہیں کرنا چاہیے، اور سوء ظن بیکاری انسان کو بیکار بناتا ہے، انسان کو تنہائی میں ڈالتا ہے، انسان کو ہمیشہ مشغول رکھتا ہے غلط فکروں میں۔ لہذا غلط فکروں سے بچنے کے لیے انسان کو سوء ظن نہ رکھتے ہوئے حسن ظن رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حسن ظن سے انسان کو سکون پہنچتا ہے، انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ ہمیں عبادتوں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی طہارت کا مہینہ ہے، اپنے قلوب کی طہارت کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، اپنے قلوب کو پاک کرنا چاہیے۔ جو یہ کمیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو یہ باطنی امراض پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر پاتا ہے، جس چیز کو انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے کہ مجھ میں کون سی کمیاں ہیں،
جھوٹ ایک الگ بیماری ہے، غیبت ایک الگ بیماری ہے، تہمت لگانا ایک الگ بیماری ہے، سوء ظن ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر پاتا ہے کہ یہ بھی مجھ میں کوئی بیماری پائی جاتی ہے، مجھ میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، یہ ایسا چھپا ہوا مرض ہے، لہذا اس مرض کا علاج ضروری ہے۔ اس مرض کا علاج یہ ہے انسان دعاؤں کے ذریعے سے، انسان نیتوں کو صاف کر کے، انسان دوسروں کے بارے میں اچھائی کو سوچ کر کے اس برائی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔